السلام علیکم۔ ایک ایسا بے بس بچہ جو معذوری کے باوجود جنگ لڑتا رہا اور بالآخر عزت اور شہرت کی بلندیوں تک جا پہنچا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں، آپ سب سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ چلو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ یہ 8 اکتوبر کی صبح تھی، سردیوں کا آغاز تھا اور موسم میں تیزی سے تبدیلی رونما ہو رہی تھی۔ عامر خان بھی آج پھر نئے جذبوں کے ساتھ اسکول پہنچا تھا۔ وہ حیات آباد کی ایک مشہور اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ وہ اپنی محنت سے 9 کلاس تک پہنچ گیا تھا۔ اس وقت وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آج کے مسائل عارضی ہے، آج کی مشکلات ہی کل کو میری زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گی۔ اپنے بھاری بھرکم ویل چیئر کے ساتھ چھٹی فلور کا سفر اس کے لیے روز ہی مشکل ترین سفر ثابت ہوتا تھا۔ اکثر وہ بڑی بے بسی محسوس کرتا، اسے اپنی زندگی دنیا کی مشکل ترین زندگی محسوس ہوتی۔ اس کے دل میں بھی خیال آتا کہ بس کر دے، لیکن کچھ کرنے کی تمنا، کچھ بن کر دکھانے کا جنون اسے حوصلہ دیتا رہا۔ یہ جذبہ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دیتا اور وہ مضبوط ارادوں اور بلند حوصلے سے دل میں دہراتا، جینا ہے اور جی کے دکھانا ہے۔ وہ ابھی اپنے خیالوں پر مسکرانے ہی لگا تھا کہ یکدم چونکا۔ ہر کوئی ہوش باختہ ہو کر باہر کو بھاگ رہا تھا اور جب تک اسے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ شدید زلزلہ ہے، اسکول کی اس چھٹی منزل پر اکیلا رہ چکا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اللہ کو پکارنے لگا، اور اسی کشمکش میں اسے بچپن کا وہ دن یاد آیا جب وہ اپنے پاؤں بیڈ سے لٹکا کر بیٹھا تھا اور نچلا دڑ بے حس ہونے کی وجہ سے وہ جان ہی نہیں پایا تھا کہ کب اس کی پاؤں کے تلوے مکمل جل گئے تھے۔ اچانک دوسرا شدید جھٹکا لگا اور اسے محسوس ہوا وہ عمارات سمیت زمین بوس ہو جائے گا۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ وہ جینا چاہتا تھا اور بے پناہ مشکلات کے باوجود دنیا کو کچھ کر کے دکھانا چاہتا تھا۔ اس نے اس چھوٹی سی عمر میں بے شمار خواب اپنے آنکھوں میں سجا لی تھی۔ اس نے سوچا اگر آج میں بچ گیا تو یقیناً کسی بڑے مقصد کے لیے ہی بچایا جاؤں گا۔ اللہ نے اس کی عزم اور ولولے کی طفیل ہی شاید اسے نئی زندگی دی۔ جس زلزلے میں لاکھوں لوگ زندگی گوا بیٹھے، وہ ویل چیئر پر بھی محفوظ رہا تھا۔ اس حادثے نے اس کی حوصلے مزید بلند کی اور اس نے دگنی محنت شروع کر دی۔ میٹرک تک تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے پشاور کے مشہور کنگ ایڈورڈ کالج میں داخلہ مل گیا، جہاں اسے حوصلہ دینے والے دوستوں کا ساتھ بھی ملا اور بہترین اساتذہ بھی۔ اور اس بلند حوصلہ لڑکے نے بھی کالج کے 2 سالوں میں ثابت کیا کہ وہ قابلیت اور ذہانت میں کسی سے بھی کم نہیں ہے۔ پشاور یونیورسٹی میں اس کا پہلا دن لوگوں کو ملتی ہوئی اور تعارف کراتے گزر گیا۔ وہ سب کی نظریں پہچانتا تھا، اسے ہر احساس کی پہچان تھی۔ وہ حیران تھا کہ یونیورسٹی لیول پر بھی وہی اسکول لیول کی مشکلات اس کی منتظر تھی۔ اس کی پہلی ہی کلاس دوسری منزل پر تھی اور سیڑھیاں پھر سے اس کی ویل چیئر کا منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر کیوں معاشرہ خود رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے؟ اگر یہ لوگوں کے لیے سیڑھیاں بنا سکتا ہے تو ہمارے لیے ریمز کیوں نہیں؟ لیکن یہ وقتی خیالات تھے۔ اس نے اپنا وقت ایسے چیزوں میں برباد نہیں کرنا تھا کہ آخر کیوں اور کس وجہ سے۔ اس نے عہد کیا کہ وہ فقط کیسے پر کام کرے گا، ہر چیز پر پریشان ہونے کے بجائے اپنا وقت اس کا حل تلاش کرنے میں صرف کرے گا۔ اور اسی مثبت رویے نے چند ہی دنوں میں اسے سب کا گرویدہ بنا دیا اور وہ BS ٹیکنالوجی مکمل کرنے کے بعد MBA کرنے میں بھی کامیاب رہا۔ اب قسمت نے اسے اس کی محنت کا صلہ دینا شروع کیا اور بالآخر وہ بڑی تیز رفتاری سے کامیابی کی سیڑھیاں چلتا چلا گیا۔ وہ میرٹ پر KP کی نیشنل یوتھ اسمبلی کا ممبر بنا اور اس کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے بہت جلد اسے یوتھ منسٹر برائے خصوصی افراد بنا دیا گیا، اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اپنے قابلیت کا لوہا منواتے ہوئے سینکڑوں افراد سے مقابلے کے بعد وہ نیشنل یوتھ اسمبلی کا گورنر منتخب ہوا۔
عامر خان آج KPK کی ہر یونیورسٹی میں خصوصی مقرر کی حیثیت سے جاتا ہے۔ لوگ اس کی کامیابی کی کہانیاں جان کر اپنے اندر نیا جوش اور ولولہ محسوس کرتے ہیں۔ عامر خان کو بے شمار اعزازات سے نوازا گیا۔ انہیں ہیلتھ فاؤنڈیشن KPK کی جانب سے گولڈ میڈل دیا گیا۔ آج عامر خان اپنے والدین کے لیے باعث فخر ہے اور وہ سینہ تان کر بتاتی ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ آج لوگ اس کی معذوری کو نہیں، اس کی کامیابی کو جانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کیسے ایک بے بس بچہ اپنی معذوری سے جنگ لڑتے عزت اور شہرت کی بلندیوں تک جا پہنچا۔ آپ اس کی ہمت اور حوصلے کی اگر داد نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ اس کی زندگی سے سبق لے اور دے تو سکتے ہیں۔ دنیا میں آگے بڑھنے والے ہر انسان کے راہ میں لاتعداد مشکلیں آتے ہیں، لیکن منزل واضح ہو تو حوصلے بلند رہتے ہیں، اور جب حوصلے نہ ٹوٹے تو منزل یقینی ہوتی ہے۔ آئے کبھی حوصلہ نہ ٹوٹنے کا عہد کرے، آئے عہد کرے حوصلہ بنیں گے، امید بنیں گے اور اپنی زندگی میں ہمیشہ آسانیاں بانٹیں گے۔ اس وطن کے بے شمار بچوں کو ابھی امیر ہونا ہے۔ جس طرح عامر خان نے عظیم کامیابی کا سفر ناممکن سے ممکن کی جانب کیا تھا، اسی طرح یہ سفر آپ کی قدموں کا منتظر ہے۔ جب تک آپ کو خود جینا نہیں آتا، آپ جینے کا ہنر نہیں سکھا سکتے۔